اچھا یہ جو قربانی کے جانور ہم ذبح کرتے ہیں نا، بعض لوگ رو رہے ہوتے ہیں، یہ واقعی کیفیات ہوتی ہیں، جانور ایسا پل جاتا ہے انسان کو، ایسی محبت ہو جاتی ہے، پھر انسان کہتا ہے یار اللہ نے کیوں ہمیں حکم دیا ہم کاٹیں؟ اصل میں یہاں بھی اللہ آپ کو قربانی میں دنیا کا مسافر خانہ ہونا بتا رہا ہے کہ آج نہیں تو کل جدا ہونا ہے. بعض لوگ پالتے ہیں، ہماری والدہ نے بکری پالی تھی، وہ بکری بیچاری بیماری میں مر گئی، وہ اتنی والدہ کو اس بکری سے اور بکری کو ہماری والدہ سے محبت ہو گئی تھی کہ جس دن وہ بکری مر رہی تھی ہماری والدہ ہچکیاں لے لے کے رو رہی تھی. یہاں میں ایک غیر مسلموں کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج کچھ بکھرا ہوا کھچڑی پکا ہوا بیان ہو رہا ہے تو چلنے دو، کوشش کروں گا ٹاپک پر رہوں میں. بہت سے غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے ظالم ہوتے ہیں، جانوروں کو کیا کرتے ہیں، بقرعید میں کاٹتے ہیں، رحم دل نہیں ہوتے. یہ بات 100% غلط ہے. ہم جب جانور پالتے ہیں نا تو ہمیں کاٹتے ہوئے اس پہ ترس بھی آتا ہے اور ہمارا دل بھی دکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دل نہیں دکھتا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر کاٹتے کیوں ہیں؟ بھائی اگر تم مشورہ دیتے ہم نہیں کاٹتے. یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری محبت اور اس کی محبت میں ترجیح کس کو دیتے ہو؟ اللہ کے مقابلے میں، کیونکہ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. تو ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے، جبکہ آپ جس اللہ کو مان رہے ہو اس اللہ کا سوائے عرش پہ بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ اور کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. جب بھی کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو محبت کا امتحان لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ تو امتحان لیتا ہے تو اللہ بھی. اور پھر اس میں ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے. وقتی طور پہ تو یہ کٹ رہا ہے، کسی کے کام آ رہا ہے، انسانوں کا پیٹ بھر رہا ہے. اگر یہ نہ کاٹتے تو یہ جانور بوڑھے ہو کے ایسے ترس ترس کے مرتے جیسے کہ غیر مسلم اولڈ ہاؤس میں مرتے ہیں. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے سمجھ میں